قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو میں نے جہاں بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ اس رمضان المبارک میں ہم کرنے کے کاموں میں جو سب سے اہم ترین کام کریں گے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں اس سے پہلے ایک اشکال دور کیے دیتا ہوں۔ اس موقع پر کچھ لوگوں کی طرف سے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے صرف قرآن پڑھنے سے نہ تو ثواب ملتا ہے نہ ہی اس کا پڑھنا کوئی ضرورت کی چیز ہے، اصل تو اس کو سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، ان کا اپنا دماغ ہے، اپنی تھیوری ہے، اپنا فلسفہ ہے۔ تو میں ان کی اس بات کو نقل کرتا ہوں کہ صرف قرآن رٹ لینے سے، قرآن پڑھ لینے سے کیا فائدہ؟ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پر نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا کوئی زیادہ شوق رکھنا چاہیے، نہ قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل چیز تو یہ ہے بھئی قرآن کو سمجھا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے تو وہ صاحب یوں بھی کہہ رہے تھے تم صرف 2 آیتیں ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، بس یہ کافی ہے کہ تم پورا قرآن نہ پڑھو، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس اشکال کو میں دور کیے دیتا ہوں، اچھے سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق اس کی تلاوت ہے، اس سے ہمیں بالکل بھی انکار نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، بالکل قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن ہم سے کس موقع پر جنت کا تذکرہ کرتا ہے، کس موقع پہ جہنم بتلا رہا ہے، کس موقع پہ رسالت کو بیان کر رہا ہے اور کس موقع پہ اللہ کی توحید کو سمجھا رہا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ قرآن کا دوسرے اور تیسرے نمبر کا حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت مقصود ہے، قرآن کی تلاوت محمود ہے، قرآن کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن لیجئے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو کبار صحابہ میں سے ہیں، اجل صحابہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے بقدر ہے۔ لَا أَقُولُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو آقا کے اس کہنے کا مطلب یہ ہوا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی، ایک نہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب سوچئے ذرا، نبی علیہ السلام نے جو مثال پیش کی ہے وہ الف لام میم کی مثال پیش کی ہے۔ آپ نے جن حضرات کا کچھ علم ہوگا کبھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم میں یہ الف لام میم صاد طاسین میم طاسین طاسین صاد یاسین استحامیم حامیم عین سین قاف، یہ جتنے بھی حروف آتے ہیں کلمات ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کسی کے ترجمے کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں پر ہر ایک ترجمہ کرنے والا یہی لکھتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جاننے والا ہے، اس کا علم اور ترجمہ کسی کو نہیں آتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر سمجھے بغیر پڑھو گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو پھر الف لام میم کا تو ترجمہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آقا نے کیوں فرمایا کہ اس پر 30 نیکیاں ملیں گی؟